ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. طبیعت اجازت دے تے ذرا مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمت آقا نعمت تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا کل قیامت والے دن ایسے امتی نال میں نبی خود مصافحہ فرماؤں گا. چلو جی اس سے خاموشی دی نظر ایک حدیث شریف اور نبی پاک تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا کل قیامت والے دن ایسے امتی نو جبریل بازو تو پکڑ کے خود پرسرات تو گزار دے گا. چلو جی اس سے خاموشی دی نظر ایک حدیث شریف اور نبی پاک تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا سنی ماں پیو دا بیٹا چپ نہیں رہ سکتا. سائیں فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال محبت نال میرے تے درود و سلام پڑے گا آخری وقت اسرائیل او دی روح انج قبض کرے گا جب نبیوں دی روح قبض کری دی ہے. چلو ایک حدیث شریف اور سن لو. تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال محبت نال میرے تے درود و سلام پڑے گا اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ نہ بجائے جتنی جلدی درود پڑھنے والے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک حدیث شریف اور سن لو. سبحان اللہ کہنی پڑی ہے ٹھیک ہے جناب بالکل پکی ٹکی گل ہے. نبی رحمت تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا لیس من عبدی یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانا. میرے قریب نبی فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. فی سبیل اللہ پھر سنا رہے ہیں تے ہم تسی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت کے ساتھ فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں. غلام بندے دی گل کر رہے ہیں پھر آنا حویلی لکھا دا غیرت پر جوان میں جناب جیڑا غلام بندے دی گل کر رہے ہیں فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. یہ دی لذت محسوس کرو ایتھے نہیں کرنی دے کتھے کرنی ہے. پھر پیانا میرے اور تساں سے نبی رحمت کے ساتھ فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. میرے کریم نبی نے صحابہ کی تھی کلنا بھادا وفاتک یا رسول اللہ جب دنیا تو پردہ فرما جاؤ گے یا پھر بھی اپنے غلام کا سلام سنو گے ہون بولتے چپ کرے تیرا مسئلہ. میرے نبی فرمانا ام اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم فجبت له شفاعت یوم القیامہ. جیڑا میرا امتی دنیا سے رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا میں مصطفیٰ ایسے امتی دا سلام سنا گا بھی عرفات جانا گا بھی او دے سلام دا جواب بھی دیا گا اور کل قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے جنت بھی لے جاواں گا. علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب سچی گل ہے بولے بولے تسی کوئی نہیں حدیث نہیں مینوں ایک اور بھی ہوندی اے پکی ٹھکی گل ہے. اے نا 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 او جڑا حضور ساری دیہڑی بازار تے چوک تے گلی تے محلے تے بول دیو تے ٹولا مائیا تے سنایا نہیں گل سائیاں دی. اے او لفظ تے جڑے میرے نبی دی زبان وچوں نکلے نے بالکل بالکل جنی ٹھنڈ تانوں لگدی اونی مینوں لگدی ہے پر جڑا بولے گا خیر ہو جائے گی. نبی رحمت آقا نعمت تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے
پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا، کل قیامت والے دن ایسے امتی تے میں مصطفیٰ دی شفاعت واجب ہو جائے۔ چلو بس کریے، ایک حدیث میں نور چیتے آ گئی، نبی پاک تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ طیبہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ کون جبریل پاک؟ قطب سماویہ دے حافظ، بیت المعمور دے امام تے خطیب۔ بس اسے جناب اپنا ایک جگہ پہ کر کے ذرا شفقت فرما دے۔ نبی پاک تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ طیبہ وچ حاضر ہوئے، سرکار فرمایا جبریل تیری طاقت دا کی کمال ہے؟ میں توجہ دا طلبگار ہاں، صرف توجہ فی سبیل اللہ، توجہ۔ میں سرکار فرمایا جبریل تیری طاقت دا کی کمال ہے؟ عرض کی تھی حضور میری طاقت دا کمال ہے کہ درختوں دے پتیاں دی تعداد گن سکنا۔ پھر کوشش کر لیں، میری طاقت دا کمال ہے ریت دے سرزاب دی تعداد گن سکنا، میری طاقت دا کمال ہے سمندراں دے پانی دے قطریاں دی تعداد گن سکنا، میری طاقت دا کمال ہے آسمان دے تارے دی تعداد گن سکنا۔ پر جیڑا تہاڈا امتی پیار نال تہاڈے تے درود و سلام پڑھے، اللہ دیاں جنیاں رحمتاں دے واسطیاں نے میں نہیں گن سکدا۔ سرکار فرمایا میراج دی رات جدوں جنت وچ گیا نا، میری ملاقات چند واہ واہ واہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ جنت تیری چاہت کردا ہے، تو بھی کسی دی چاہت کرنی ہے؟ بالکل سنی بندہ بولے اگلی گل تے جنت عرض کیتی حضور ہاں دو شخص ایسے نے جنہاں دی چاہت میں رکھنی ہے، کیڑا کیڑا؟ فرمایا تہاڈے تے درود و سلام پڑھن والا ہے، تہاڈے ابو بکر عمر نال پیار کرن والا۔ ٹھیک ہے جناب، ہن پڑھنا تے پینا تے پڑھو رل کے پھر محبت نال الصلاۃ۔ احباب محبت، ذی مرتبت، سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، علماء اہل سنت، دور و نزدیک تو جتنے اہل محبت تشریف لائے، اللہ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت نصیب فرمائے۔ زیب مسجد صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء، مربی و مشفق اہل سنت، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد طاہر صاحب نوری زیدہ مجدہ آپ بھی تشریف فرمانے، اور میرے مہربان بھائی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد طیب صاحب دیدہ مجدہ آپ بھی تشریف فرمانے، اور میرے انتہائی محسن مہربان بھائی عزت مآب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد زاہد قاسم صاحب آپ بھی تشریف فرمانے۔ تو میں نے حکم فرمایا میں آپ کی زیارت واسطے حاضر ہوں۔ میرے مقدر دی معراج کے اس آستانہ کرم تے گفتگو دا موقع میسر آیا۔ اللہ کا بھر دے معززین مہمانان گرامی جتنے تشریف لائے، اللہ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت نصیب فرمائے۔ قبلہ نیاز نوری صاحب اللہ سب نو سلامت رکھے۔ خطاب بلا تبید شروع، چند با مقصد باتاں کرن دا ارادہ رکھنا۔ یہ آستانہ کرم ہے، یہ آستانہ غیرت ہے۔ اس آستانے دے اندر تسی داخل ہو گے ایک روحانیت محسوس ہوئے گی۔ قبلہ محقق صاحب واہ 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 واہ، وہ کیسے ڈاڑے دن ہونے نے یار جدو تسا لوگ روزانہ زیارت کر دے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ادارہ نو، اس جامعہ نو، جامعہ قادریہ نعیمیہ نو اللہ سلامت رکھے۔ معاونین، محبین، مریدین اللہ تمام دی خیر و برکت سب نو نصیب فرمائے۔ خطاب بلا تبید شروع، اب آپ توجہ فرمائے۔ سو آج جڑے بندے پیچھے دیکھ رہے ہیں اگر مہربانی کرنگے خطاب چند باتاں میں اپنے سامنے قرآن مقدس دی ایک آیت یہ بات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مفہوماً ترجمہ عرض کرنا، فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے اللہ والے دے نیڑے ہو جاؤ۔ سب تو پہلا حکم ہے اللہ تو ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور دوسرا حکم ہے اللہ والے دی صحبت، سنگت، معیت، قربت حاصل کرو۔ میں دوبارہ عرض کرنا، قرآن بیان کر رہا میرے کریم نے اللہ نے بڑی وضاحت نال اس فلسفے نو بیان کر دیتا، اور قرآن دی 20 آیات اندر اللہ نے بڑی وضاحت نال فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور اللہ والے دی معیت اختیار کرو، اللہ والے دی صحبت اختیار کرو، اللہ والے دی قربت اختیار کرو۔ ایک بات سینے سے رکھنا، قرآن دی ایک آیت
جس وقت دو حکم اکٹھے آ جان تے جیڑا بندہ تبا ایک حکم نو مننے اور دوسرے نو چھڑ دے وے اللہ دا مننا بھی قبول نہیں کردا. مثال دے طور تے فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات، نماز قائم کر اور زکات دے. ہن جیڑا نماز قائم کرے مگر زکات دا انکار کر دے وے اللہ دی پڑھی نماز بھی قبول کردا. کوشش کرو کچھ نہیں ہوندا، کرسیاں تے بیٹھے ہیں، میں بھی کرسی تے ہاں. معززین تو بڑے بندے نے، علماء تو ہٹ کے جڑے تساں بیٹھے ہو بولنا پینا ہے. قرآن دی ایک آیت ہے جس وقت دو حکم اکٹھے آ جان جیڑا بندہ ایک حکم نو مننے اور دوسرے نو چھوڑ دے اللہ دا منن والا عمل بھی قبول نہیں کردا. قرآن دا پہلا مقام فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات، نماز قائم کر اور زکات دے. اور جڑا نماز قائم کرے مگر زکات کا انکار کر دے اللہ دا نماز قبول نہیں کرے گا. قرآن دا دوسرا مقام آیت ایک حکم دو فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فرمایا عبادت میری کر اور اس نے سلوک اپنے ماں باپ نال کر. جڑا اللہ دی عبادت کرے مگر ماں باپ کا دشمن ہو جائے رب کعبہ دی قسم اللہ سے بندے دی عبادت قبول نہیں کرتا. قرآن کا تیسرا مقام آیت ایک حکم دو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی تے اس دے رسول دی. اور جڑا اللہ دی اطاعت کا دعویٰ کرے مگر رسول اللہ دی اطاعت کا انکار کر دے اللہ اپنی اطاعت قبول نہیں کرتا. قرآن کا چوتھا مقام آیت ایک حکم دو سبحان اللہ. قرآن کا چوتھا مقام وحدہ لا شریک اس ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. اور جڑا اللہ تو ڈرے دعویٰ کرے لیکن وسیلے سے انکار کرے اللہ اپنا ڈر قبول نہیں کرتا. طبیعت راس آئے تھے بول لینا میں تھوڑا مہمان ہاں. قرآن کا پنجواں مقام آیت ایک حکم دو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو. داتا صاحب جاؤ بیٹھے بندے نال کلام کر رہے ہیں، اللہ تو ڈرو. خواجہ صاحب جاؤ اللہ تو ڈرو. فرید پاک جاؤ اللہ تو ڈرو. حضور سیدی فقی اعظم کو جاؤ اللہ تو ڈرو. آستانہ حضرت محمد پاک کو لاؤ. کیا فرمایا حقیقت اللہ نے اس آیت میں دو حکم اکٹھا بیان کر کے قیامت تک بات واضح کر دی تھی. فرمایا سارے سجنوں کی قربت تو بغیر تقویٰ نہیں ملے گا. پکی بات ہے. فرمایا تقوی دی دولت نصیب نہیں ہوئے گی. فرمایا کامل تقویٰ خوف خدا اس بندے نو نصیب آئے گا جدے دل وچ اللہ دے محبوب بندیاں دا ادب آ جائے گا. اس تو بھی آستا سبحان اللہ. بات واضح. یہ مطلب ہے اہل اللہ کو آنا شرک ہے. ذرا مٹھا سننا میں شرک ہے. دوبارہ کوشش کرو. میری مجبوری ہے تقریر ادب نال کرنا ورنہ تانوں بلان دے کئی راہ ہے نے. ادب نال تقریر کرنا میری ذاتی مجبوری ہے. تسی ادب نال سن لو. پکی بات اہل اللہ کی صحبت سنگت معیت اختیار کرنا شرک نہیں ہے، قرآن دا حکم ہے. اس بات کو میں اور کھلڑدار ادھر رکھنا. پہلی حدیث سنان لگیا جی. نبی پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. علماء موجود تھے. حدیث شریف کے اندر کئی احادیث کی کتاب میں اس حدیث شریف کو نقل کیتا گیا. توجہ برقرار رکھنا. تھوڑی بڑی مہربانی، تھوڑی بڑی مہربانی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور نماز. فرمایا میرے سوال دا جواب نہیں. حضور روزہ حج زکات جہاد کرنا. مدینے والے مصطفیٰ فرمایا آنکھوں تے پھر میں دساں. حضور ارشاد فرماؤ اللہ دے نزدیک تمام اعمال وچوں محبوب ترین عمل کیڑا ہے؟ ہن چپ کر کے نہیں بیٹھا. حدیث شریف دا ادب ہے. اویس مرتضی دی تے گل ہی نہیں. تاجدار ختم نبوت خود ارشاد فرمایا اللہ دے نزدیک تمام اعمال وچوں توجہ اللہ دے نزدیک تمام اعمال وچوں محبوب ترین عمل ہے الحب للہ والبغض للہ. تیری محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تیری دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. سچ دادا صاحب نال پیارے تے اللہ دی رضا واسطے، محقق صاحب پہ آستانے تے آیا تے اللہ دی رضا واسطے. حضور سیدی مسیح آقائی و مولائی فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے درگاہ طیب تے اللہ دی رضا واسطے معلوم ہو گیا اللہ دی رضا واسطے اللہ والے دی صحبت اختیار کرنا اللہ دے نزدیک تمام اعمال وچوں محبوب ترین عمل ہے. سمجھ آندی نے؟ چلو جی حدیث نمبر 2. ولیاں کو لانا شرک ہے؟
ٹھنڈا پہ ایتھے ہونا بدعت ہے. سن پھر میرے اور تساں دے نبی رحمت آقا نعمت تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا طعامك الا تقيا. سرکار نے فرمایا جدو صحبت اختیار کرو تے مومن دی کرو. چلو چلو ٹھیک ہے میں دوبارہ حدیث شریف سنانا. اوے محمد ویس دی کیڑی گل ہے؟ حضور دی حدیث تے جڑا امتی بولے چس نہ آ جائے. چلو میں اللہ دے ولیاں دے قدماں وچ بیٹھ کے آنا یا اللہ جڑا تیرے نبی دی گل سن کے اچھی بولے اج دا نصیب اچا کر دے. فرمایا یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا طعامك الا تقيا. فرمایا صحبت اختیار کرو تے مومن کی کرو. کیا مجلس اختیار کرو تے مومن دی کرو. مرید ہو تے مومن دی ہو. کیا فرمایا مومن دی صحبت جب اختیار کرو گے تواڈے وجود تے ایمان دا رنگ چڑھ جائے گا. فرمایا جب صحبت اختیار کرو سنگت اختیار کرو دوستی اختیار کرو مجلس اختیار کرو. لوٹے شاد نہیں اللہ دے کامل ولی دی مجلس اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب. اللہ آپ تو حدیث نمبر 3 سنا دیا جی. یہ اللہ دے ولیاں کو جانا شے کی ہے سانو دس اسی دستے ہیں. پھر فرمائن المتحابون بجلا الشوم اظلهم في ظلی شوما لا ظل الا ظلی. آ میرے التقنا ویلی لکھا دا غیرت پنچوان تیرے الفیق کے پھر سننا. فرمایا کل کیا بتا رہے دن ماں بیٹے باپ بیٹے نو نہیں پوچھے گا ماں بیٹی نو نہیں پوچھے گی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوئے گا. بڑے بڑے تیرے دوست چھوڑ جان گے. سوچ فرمایا ان المتعاقبون بجلالی اليوم اظلهم في ظلی يوما لا ظل الا ظلی. کل کیا بتا رہے دن سوانے سے سورج ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی بڑا خوفناک منظر ہوئے گا. پھر فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. کیسے نو جنہیں دنیا سے رہ کے اللہ دے ولیاں نال پیار کیتا جنہیں محبت اللہ واسطے کی تھی جنہیں پیار خدا دی رضا واسطے کیتا. اللہ ایسے شخص نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. اس تو مٹھا بولو تے حدیث نمبر 4 سنا دیا میرے یار. نبی پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تھوڑا شکریہ حضور. ادھروں آواز آئی ہے حضور تے درود شریف پڑھن دی. صلی اللہ علی نبینا آلہ و اصحابہ وسلم دی. میں چوتھی حدیث شریف عرض کرن لگیا اللہ دے محبوب بندیاں دی صحبت اختیار کرنا. اللہ ہن اے بعد ہی دسنا ولی ہوندا کیڑا. ہاں یہ تو گلاں بات نے. پہلے بات ہے ولی کی صحبت اختیار کرنا مجلس اختیار کرنا معیت اختیار کرنا شرک نہیں. وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتباسلین فیہا. فرمایا رب فرماتا ہے ایسے بندے تے میرے رب محبت واجب ہو جائے گی جنہیں کسی ولی دی مجلس اختیار کی تھی میری وجہ تو ولی دی صحبت اختیار کی تھی میری وجہ تو ولی دی خدمت کی تھی میری وجہ تو ولی دی زیارت کی تھی میری وجہ تو. سوچ فرمایا جیڑا میری وجہ تو میرے محبوب بندیاں نال پیار کرے گا ایسے بندے نو میں رب اپنا محبوب بندہ بنا لواں گا. ایک حدیث مینوں اور بھی ہوندی جے. چلو تہاڈا شکریہ مہربانی. حدیث نمبر 5 یہ ولی دی صحبت دا کوئی اثر بھی ہے کمال بھی ہے. کنز الامال امام علی متقی الہندی اس حدیث شریف نو نقل کیتا. کتاب میری گڈی چ بھی موجود. فرمایا کل قیامت کا دن رہے گا کچھ عجائب شخصیات ایسے نورانی ممبر تے بیٹھے ہون گے کہ نبی رش کرن گے. بولیا نے شہید رش کرن گے. کیسا کمال کیسا مقام. فرمایا صاحب حضور پھر وہ کون ہون گے. پوچھا جائے گا یہ کیڑے نے ایڈا پروٹوکول تے کرسی اچھی لب جائے تے بندے پوچھتے نہیں آنے والا کیڑا ہے. میں سچی پیانا نا اتنا پروٹوکول جنت پھر نورانی محل پھر کیسا خوبصورت نظارہ. میرے نبی نے صحابہ نے عرض کی تھی حضور وہ عمل سانو بھی دسو کہ اسی بھی کریے. ہن حویلی لکھا دا جوان چھڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو اے مقام دے گا او عمل ہے اللہ واسطے پیار اللہ دے بندیاں نال پیار اللہ واسطے کیتا جائے اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے. آواز قدرت آئے گی یہ نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں جان لے. فرمایا ساڈے سجنا دے سجن قیامت تو مقام ملے گا ایک ولی دی صحبت کا. قیامت والے دن مقام ملے گا.
اگر طبیعت بالکل سلامت ہے تو 7ویں حدیث بھی مینوں آندی ہے ولی دی صحبت ایک وہ ساتھی عقیدہ تو نہیں اہل سنت دا نا میرا آ جاندیا کسے سانو نا 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 ستفترق امتی علی 30 و 70 فرقہ الناجیۃ من الواحد قیل ومن الناجیہ قال اہل سنہ اسی لوٹے شاہ دے مرن والے نہیں ہاں ساڈے وارثاں چ نہ کسے اور ٹوٹو پٹو دا نہیں آنا ساڈے وارثاں چ نہ آئے گا لاہور دے داتا دا آئے گا اجمیر دے خواجہ دا آئے گا تاجدار گھرڑا دا آئے گا میرے لجپال غریب نواز حضور سیدی و سندی فقیہ اعظم دا آئے گا حضور قبلہ محقق صاحب دا آئے گا ساڈے بزرگاں ساڈی تربیت کر کے گستاخ نہیں بنایا جب پہ کعبہ دی قسم ہے ساڈے بزرگاں نے مصطفیٰ دی ہر نسبت دا وفادار ہی بنا دیتا ہوئے حدیث شریف 7ویں ولی دی صحبت ایک اللہ دے نیک بندے دی صحبت نسبت سنگت صحبت تال ترا تال کنت صحبت تال ترا تال کنت فرمایا چنگیاں دی صحبت بندے نوں چنگا بناوندی ہے تے بھڑیاں دی صحبت بندے نوں چول بنا دیندی ہے تے جے صحبت اچھے آدمی دی ہوے تے پھر دنیا و آخرت قبر حشر اندر خیر ہے 7ویں حدیث شریف میں عرض کر لگیا اور عدم توجہ وچ میں گل بھول جاں گا تہاڈی مہربانی ویکھو میرے علی اچھی سبحان اللہ آپ پاسا ذرا ڈھیلا حضرت کوشش کرو نا جی اجے تقریر تے کرنی ہے آپاں 7ویں حدیث شریف فرمایا ایک کئی 20 باری تو سنی وے لیکن اج ذرا توجہ کریے نا اے خیر ہی خیر ہے فرمایا جس جگہ تے بیٹھ کے زمین تے اہل ذکر اللہ دا ذکر کر دے نے پنجابی اچا کھاؤ اللہ دے بندے اللہ دا ذکر کر رہے ہوندے نے تہاڈا کی خیال ہے او کلے ہی ہون تے کلے ہی ہوندے نے او نہیں فقیر کدے کلا نہیں ہوندا تنزل الملائکہ فرشتیاں دا نزول ہوندا تنزل الرحمہ اوتے رحمت دا نزول ہوندا اچھا اللہ دے ولی ادھا گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹے تو بعد اہل ذکر دی محفل ختم فرشتے کہ اگلی گل میں تانوں سنا رہا ویکھ کے جدوں ولیاں کول اٹھ کے فرشتے جان گے پہلے آسمان گزرن گے انہاں دے وجود دی خوشبو نال پہلا آسمان معطر ہو جائے گا دوجا آسمان گزرن گے انہاں دی وجود دی خوشبو نال دوجا آسمان معطر ہو جائے گا ایدا مطلب ہے اللہ دے سجنا کول بھئیے بوواں نہیں ہوندیاں نسبت دی وجہ تو وجود وچوں خوشبو ہی جاری ہو جاندی ہے اچھا کتے گئے سو اللہ ویلی لکھا گیا سا رب پوچھے گا نا فرشتیاں نوں کتے گئے سو حویلی لکھا گیا سا اللہ پھر فرمایا تیرے بندے کول بیٹھے سن کدے توجہ نال بھی گل سن لئی دی تیرے بندے کول بیٹھے سن پھر تیرا ذکر کر رہے سن اچھا ہن اے دا مطلب ہے کوئی بہتا پڑھیا لکھیا کہ جی رب پھر نہیں جانتا پوچھ کیوں رہا ہے اور میں کہا ٹھنڈا پیر بعض دفعہ سوال کا پوچھنا لا علمی کی علامت نہیں ہوتا کدھر گیا سو اللہ ویلی لگا سا پھر تیرے سجن بیٹھے سن تیرا ذکر کر رہے سن فرمایا پھر اللہ جنت دے طلبگار سن دوزخ تو پناہ مانگ دے سن اور میرے ال تکنا رب فرمائے گا فشہدو گواہ ہو جاؤ کدے فرمایا میں رب نے انہوں نے جنت حلال کر دیتی دوزخ حرام کر دیتی کیوں فرمایا میرے ولی میرے بندے اہل ذکر میری عبادت کرنا ہے توجہ دا سلام اللہ تہاڈی رات سلامت رکھے تہاڈی سماعت ذرا توجہ فرمانا اگلے جملے ضائع نہ کر دینا پھر ایک فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ تیرے ولی بیٹھے پر ایک بندہ ایسا گزریا جن نے ذکر کیتا نہیں عبادت کیتی نہیں بس تیرے ولیاں کول بیٹھ گیا کیا وہ بھی جنتی ہے فرمایا چپ کر عمل ویکھا کہ سجنا دا قرب ویکھا فرمایا پاویں چپ کر کے بیٹھا رہا پر بیٹھا تھا میرے بندے کول سی کیا فرمایا میں اپنے محبوب بندے دی صحبت دی وجہ تو اودے تے جنت حلال ہے دوزخ حرام ہے او بھائی میں تیرا مہمان ہاں جب بے کعبہ دی قسم ہے جدوں کسی آستانے تے جاؤ اے دل وچ خیال رکھنا اسی اللہ دے ولی کول آئے ہاں کو گناہگار ہاں کو نمازاں کم روزے کم حجاں کم زکاتاں کم کثرت اعمال تا نہیں پر اللہ دے ولی دے دامن نصیب ہو گیا اللہ دے ولی دی صحبت نصیب ہوئے گی رب فرمائے گا فرمایا بیٹھا میرے سجنا کول سی پاویں چپ کر کے بیٹھا سی اے تے بھی جنت حلال ہے ایتھے بھی طبیعت اجازت دے تے تواڈے تو ایک سوال کر لاں نہیں تسی بولنا ہے اے صوفیاں تو اورا تقریر نہیں تواڈے نال تقریر ہے ٹھیک ہے جی تقریر تواڈے نال ہے تے بڑے لوگ نے نا جی علم و عمل کمال سے بڑے ڈاڈے لوگ نے پھر سن جیڑا نبی دی صحبت ہے جیڑا ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھے اگر وہ تو جنتی او 4-5 بندے چپ سن میں دوبارہ کوشش کرنا ربو کئی اور بندے بھی اپن ویندے پے جے میں نہ کریا جے پھر پیانا رب کعبہ کی قسم ہے جیڑا کسی ولی دی صحبت وچ ایک لمحہ بیٹھے ولی کی نسبت کی وجہ سے عمل نہیں رب دیکھے گا
ہاں ولی کی صحبت کی وجہ سے رب فرمائے گا اس میں جنت حلال ہے. جب پہ کعبہ کے سمے جڑا ولی کول پوے اور جنتی تے جڑے صحابہ جناب یار غار مصطفیٰ تو لے کے کاتب فئی حضرت معاویہ پاک تک اور نفوس قدسیہ جنہوں نے میرے نبی دی صحبت نصیب ہوئی سچی دس مصطفیٰ دے یاروں دا جنت وچ کی مقام ہو جائے گا. میں آپ دے سامنے احادیث شریف تو یہ بات واضح کر چکے ہاں کہ اللہ دے محبوب بندیاں دے کول جانا شرک ہے نہیں. ایک کاری دوبارہ آکھیا جے بندے لب نہ چپ کیڑے دے شرک ہے. ہن اگلا سوال ہے تو سوال بھی بڑا لذت ہے مولوی جی تسی 8-7 حدیثاں سنائیاں قرآن پاک دی آیات پڑھی ہن اے وچلا کٹا بھی تے کڈو نا او کی ولی کون ہوندا یہ گل راس آوے تے رکھ لیا جی نہیں تو واپس کر دیا جی. میرے تے مالکاں دا بڑا کرم ہے پھر کتے چل جو. ولی کون ہوندا ہے؟ میں اندر قبلہ طیب صاحب نو آندا سا میں کہ اس دور چ ولی کیڑا ہے جدے کو پراڈو گڈی ہوے تواڈی گل نہیں کر رہا اے سندھ والے علاقے دی گل ہے. ولی کون ہوندا جے چنگی پگ شک رکھی ہوے ولی کون ہوندا جیڑا دین دا مذاق اڑائے. سب پہ کعبہ دی قسم ہے اہل سنت و جماعت کے اندر ایسی خرافات دے نظر ادھر تے گل کرنا بہت ضروری ہے. سچ اللہ دے کال لوٹے شاگرد ولی نہیں ہوندا میرے لوانا والا ولی نہیں ہوندا کتے لڑانا والا ولی نہیں ہوندا علماء دشمن ولی نہیں ہوندا مسالس دے طلباء نو دیکھ کے حقارت دی نظر نال ویکھن والا ولی نہیں ہوندا. ولی کون ہے؟ فرمایا جی صبح شام اللہ دی عبادت وچ گزرے. ولی کون ہے؟ جدا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا یا قرآن دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہوئے. ولی کون ہے؟ وہ بولے جنہیں حضرت ماں کے ساتھ دی زیارت کی تھی. وہ بولے جنہیں حضرت عبد الرحمن صاحب دی زیارت کی تھی. وہ بولے جنہیں قبلہ طیب صاحب طاہر صاحب دی زیارت کرے. ولی کون ہے؟ جنہیں جانشین فقیہ اعظم دی زیارت کی تھی. چپ نہیں رہنا فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ. سنو ولی ہوئے جنہوں ویکھو تے خدا یاد آ جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فیضان حضور قبلہ مکہ کی اہل سنت. میں تہاڈی چپ کھا جائے گی مینوں نعرہ تکبیر. چلو جان کے جڑا وڈیاں دے نام تے ہولی بولے بیمار ہے اونوں معافی جدوں سردی لگدی اونوں معافی جدا دل نہیں کردا اونوں بھی معافی تے جڑا بالکل ایتھے آیا بیٹھا نعرہ تکبیر تے دو بندے چپ کر کے بیٹھے نا میرے سامنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان حضور محقق صاحب محقق اہل سنت. ولی کون ہے؟ کدی صحبت اختیار کریے. ولی کون ہے؟ او میں تو دسنا ولی وہ بچہ ہے جڑا ایک مزدوری کرنے والے باپ دا بیٹا میرے حال سر چک کے تقریر سننا آج خطیبانہ تقریر شاید نہ کر سکا. کون ہے ولی؟ جڑا غریب دا بیٹا دی ٹوٹی جتی ہے پھٹے پرانے کپڑے نے پتہ نہیں وہ غریب دا پتر مدرسہ جامعہ قادریہ نہیں ہے سردیاں چ گرمیاں دے کپڑے پاوندا گرمیاں چ کپڑے کسے چودھری دا پتر کدے دین نہیں پڑھدا بہت کم بندے ہوندے نے. اچھا یہ عزت کی ہے یہ دا پروٹوکول کی ہے. چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ. تسی کی سمجھ رہے ہو میں تھوڑی بڑی تھوڑی خاص گل کر لگیا. یہ کون ہے ولی؟ کون ہے؟ بڑی گڈی والا؟ نہیں وہ دا پروٹوکول بندے کر دیں میلے لوان والے دا پروٹوکول قوم کر دیے. پر جان دے ہوئے جامع قادریہ صبح شام دال کھان والا فقیر جان دے ہوئے دی عزت کی ہے. یقول حضرت ابو دردہ فرماندے نے میں مسجد دمشق کے چاہ انی جئتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنے آ کے حضور میں تہاڈے کول حدیث ہی پڑھنا آیا. فرمایا سجنا کہ میں تیرے چہرے تے بڑے کر دے. یقول ما سلک طریقا یكتب فيه علما استك الله به طریقا من طرق الجنه وان الملائکه لقد اجر عطا رضا لطالب العلم الا العالم يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في الجوف والماء الا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. میں مایا نہیں حضور دی حدیث سنائی ہے اونچی بولو جدے ہاتھ سے جڑے اللہ نے ہاتھ چوک کے حضور دی حدیث کا استقبال کرے کدی اودے وجود وچ فالج نہ ہوے. اونچی سبحان اللہ.
کی مسئلہ بن گیا ساری قوم پیراں نو کٹے دینے اسی وہ بھی 2 نمبر پیراں نو بچے بھی دینے نال غصہ نہیں کرنا کوئی بندے دے بھی گل ہوے بالکل غصہ نہ کرے جی گل سچی سنانا فرمایا علم دین پڑھن والا اے غریب دا بیٹا اے پھیری لان والے دا بیٹا اے ٹٹی جتی پہنن والا اے مزدور دا بچہ اپنا قدر وطن چھڑ کے علاقہ چھڑ کے دیش چھڑ کے ٹٹی چٹائی تے دین پڑھن والا نہ لوکو نہ اے دی عزت وے پروٹوکول وے پراڈو اے دے کول نہیں بنگلے کوٹھیاں دا مالک نہیں ہے میلی ٹوپی نے سر تے پائی ہے ایدی عزت کی زمین تے قدم بعد وچ رکھدا زمین تے قدم بعد وچ رکھدا فرشتے دے نوری پارے دے قدماں تھلے پہلے رکھ لیندے ادھر میرے نبی تاجدار ختم نبوت آقا نے مدینہ ارشاد فرمایا میں دین پڑھنا عالم دین نورانی قاعدہ پکڑ کے مسجد چانا لا مدرسے چانا لا وہ غریب دا بیٹا وہ مصطفیٰ دا دین پڑھنا لا جب پہ کعبہ دی قسم دی عزت دا کمال وے فرمایا زمین تے قدم بعد وچ رکھدا فرشتے دے نورانی پارا ایتھے طالب علم کنے کو بیٹھے نے آ چکے جے طالب علم 1 2 تواڈے تے فرض ہے سبحان اللہ واہ بھائی واہ زمین پہ قدم بعد عزیز چاس نال حدیث شریف سنانا پھر میں فرشتے آدھے نورانی پر میرے ال ویکھو ٹوپی لئی قبلہ میرے ال نورانی پر او دے قدمہ تھلے اس کی عزت ہے جنہیں قاعدہ لایا سی نے محسوس کرنے والے بندے نال کلام ہے جڑا ستا پہ انہوں پتہ نہیں لگنا پھر آنا جس خرید کے بیٹے نے جس کے باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا تو نہیں سکتا میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا تو نہیں سکتا جا بیٹا قرآن پڑھ میں پہلے دن کروں نکلیا اوے میں گل ہے جی پہلے دن دی کیتی ہے تو چپ کر گئے اوے کوئی گل ہے محسوس کرنے والے بندے نال کلام ہے جنہیں چپ کرنا انہوں پتہ محسوس کرو حدیث پہلے دن کروں نکلیا زمین تے قدم بعد وچ رکھ دے مولانا نیاز صاحب جڑا پہلے دن نکلے او دا یہ حال ہے میں دوبارہ کوشش کرنا مینوں سچی دسیا جے مدرسے بیٹھے ہو تے فقیراں دی نظر تے کم چل جا سی جڑا پہلے دن علم دین پڑھن جائے اگر او دا مقام ہے دس ہوئے کہ بلا طاہر صاحب دا کی مقام ہوئے گا جڑے اج غریباں دے بچے نوں دین پڑھا رہے نے جانشین فقیہ اعظم دا کی مقام ہوئے گا ساتھ حضرت واقع صاحب دی ساری زندگی جنہاں دین پڑھایا جڑا پہلے دن کرو نکلے دا اگر او دا اے پروٹوکول ہے تے انہاں سجنا دا حدیث مکی نہیں سبحان اللہ مک گئی ہے فرمایا پھر کئی دعا کرن لگا سان چاڑ دے دے دوجا پروٹوکول کی ہے فرمایا جنی زمین دی مخلوق ہے نا وہ بھی اس ولی واسطے دعا کر دی ہے علم دین پڑھنے والے واسطے جنی آسمان دی مخلوق ہے وہ بھی دعا کر دی ہے فرمایا اے سنا مولویاں نو کود کود پڑھن والے ہو سنا کیا فرمائے مولوی دی عزت کی ہے ایک امام مسجد دا مقام کی ہے اصل ولی دی گل کر رہا نا میں میرے والے پیر دی نہیں گل کر رہا میں گل اصل ولی دی کر رہا پروٹوکول کی ہے فرمایا عابداں دے وچ ایک عالم دین دا مقام ہے جویں تاریاں وچ ایک چاند دا مقام ہو جاتا ہے اور میرے ویسے کنز المال شریف دی ایک اور حدیث شریف یاد آ گئی سنا دیاں اچھی بولو سبحان اللہ سجنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر اس حدیث دے راوی سوال سنو چس آئے گی تانوں میرے نبی فرمایا میرے صحابہ سب تو زیادہ دولت مند کون ہے دولت مند کیڑا شخص ہے معززین علاقہ بیٹھے ہیں میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مدارس آپ کے علاقہ میں اللہ کی نعمت ہے انہاں دا مقام عزت شان پروٹوکول کیوے یہ گل ولی دی ہو رہی ہے میرے حساب سے یہ ولی نے جنہاں دا ذکر میں کر رہا عزت پروٹوکول مقام سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میری امت ہے سب تو زیادہ دولت مند کون ہے حضور دو عرب دے 2 سپر پاور جڑے سن ایک دا نام عثمان غنی
دوجے دا نام عبدالرحمان بن عوف. مدینے والے نبی فرمایا آکھو تے میں دسا دولت مند کون ہے. او تانوں دسا ویلی والے او. پھر سبحان اللہ ہن کہنی ہے میرے نبی تاجدار ختم نبوت نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت میں سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. ہوں آپ حساب لا لو چودھری صاحب چٹھا صاحب وٹو صاحب رائی صاحب میاں صاحب آپ حساب لاؤ تیرے کو دولت ہے کہ تیرے امام مسجد کو دولت ہے. شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا بتر رب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. وہ لذت عاشق نہیں بحر عرب میں پوشیدہ ہے جو مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. کون ہے وہ دو ایک حدیث میں اور چیتے آ گئی یار. انہاں دی صحبت کی نفع دیندی ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں علماء موجود نے طاہر صاحب قبلہ میری اصلاح فرما دے سن طیب صاحب فرمایا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن. مالکا 5-7 کم کٹھے ہی لاتے. فرمایا اگر چاہنا ہے ہلاکت تو بچنا فرمایا علماء نال پیار کر. اگر یہ بھی نہیں کر علم پر عالم بن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کہ علماء کو بیٹھ کے علم دین سن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا او محبن اللہ دے محبوب علماء نال پیار کر. فرمایا ہلاکت تو بچ جائے گا بیڑا ادھر ہی پار ہوئے گا کہ نسبت کسی عالم دین نال قائم ہو جائے گی. دوبارہ میں واپس آتا ہوں اپنے الفاظ پہ. ولی وہ ہے جسے دیکھو تو سارے بولو نا سارے بولو نا سارے بولو نا. دیکھو تو میں اجے بھی نہیں سنیا. دیکھو تو دو بندے چپ نے ہوئے. حدیث شریف دا ترجمہ ہے دیکھو تو. کدی آدھے بڑے دی زندگی پڑھیا کرو نا. حضرت سلطان پاک میں ولی دی تعارف تانوں کروا دسا پھر حضور غوث پاک دی گل مکنے. حضرت سلطان پاک سلطان پاک سلطان پاک صرف ہو دے شیر تک نہیں رہنا. سلطان پاک کون سن بھائی. بچپن سلطان صاحب مولانا نیاز صاحب جاندے سن بازار سکھ ویکھ کے کلمہ پڑھنے سن. اوے بولو میں کسی اور دی گل کیتی تواڈے وڈیاں دی کیتی ہے تے جڑا پتر تو ہوندا ہے وڈیاں دی گل سن کے خوش ہو جائے تو سلطانی پتر ہو. پھر بولو بچپن حضرت سلطان پاک جایا کرتے سن سکھ ویکھ کے کلمہ پڑھتے سن. جدے بچپن دا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ادب نال اگے چلیے. سلطان پاک بزرگ ہو گئے. دیکھو تو بزرگ ہو گئے. آپ تک مرید سی حکیم سی سوری مرید سی. آپ دیکھتے مرید بڑا کامل سی. سلطان پاک بیمار ہو گئے. ادب نہ سنو گے چاس آ جائے گی. انہیں عرض کی حضور مہربانی کرو تے حکیم کو نہ چلیے. فرمایا سجنا ساڑیاں مرضاں ہور علاج ہور حکیم ہور. چلو صاحب دل لوگ دا استقبال کر کے پھر واپس لے لگا جملے چنگا نہ لگے. فرمایا سجنا کی گلاں کرنا ہے مرضاں ہور علاج ہور حکیم. انہوں نے کہا قبلہ غریب نواز ہو لج پالو مہربانی کرو کہ میرے نال چلو. فرمایا ساڈا اسی کو نہیں جانا. انہوں نے کہا پھر حضور اجازت دیو میں کو حکیم لے آواں. دیکھو تو فرمایا جا حکیم لے. اس ویلے سکھ حکیم سن تے بڑے مشہور سن انہاں دی حکمت. سلطان پاک دا حکیم گیا او سوری مرید گیا جاندے ایڈا وڈی پگ لئی سکھ نے. سمجھ تے گئے ہو ایڈی داڑھی سکھ دی او سکھ ہے جی ایڈی پگ نے لئی سر تے ہے حکیم سی سکھ. سلطان پاک دے مرید نے جا کے کہا اوے میرے اللہ جامعہ دے سونےو طالب علمو بچو بڑو جوانو بچو دھیان فی سبیل اللہ تکڑا. پھر جا کے فرمایا ساڈے پیر صاحب بیمار نے چل علاج کر. انہوں نے کہا پہلا بابے دا نام دس. جس بابے دا میں علاج کرنا ہے نا پہلا نام دس. انہوں نے کہا ساڈے بابے دا نام سلطان پاک. انہوں نے کہا چٹا جواب ہے. کیا انہوں نے کہا جڑا بچپن وچ کلمے پڑھاوندا سی ہن دا بابا ہو گیا. نہیں جانا. سکھ آکھیا میں نہیں جانا. سکھ آکھیا میں ولیاں کول نہیں جانا. سکھ آکھیا میں ولیاں کول نہیں جانا. سکھ آکھیا میں نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں سویرے میں پھر کتے نہ کتے جانا ہے. سکھ آکھیا بھی میں نہیں جانا. اور نہیں بولو نہیں پر چہرے تے مسکراہٹ تے لیاؤ نہ بھی پریشان بندے کوئی نہیں. سکھ آکھیا پاک ایڈی سی داڑھی ایڈی سی بڑا بڑا
سکھ سی بڑا وڈا سکھ سی بڑا وڈا سکھ سی ہاں سکھ آخیا بھی میں نہیں جانا کیوں انہیں کہا جاواں گا ہدایت مل جائے گی جاواں گا تے کلمہ پڑھنا گا لہذا میں بابا ویکھنا نہیں جانا نہیں زیارت کرنی نہیں بابے دی صحبت جانا نہیں سکھ آخیا میں نہیں جانا سکھ آخیا میں نہیں جانا سکھ آخیا میں ولیاں کو نہیں جانا ہن جے گھر چنگی لگے تے رکھ لینا سکھ نے تینوں تے مینوں دسیا اے لوگو اللہ دے ولیاں کو جانا کافر دا کام نہیں ہے مصطفیٰ دے عاشقاں دا کام ہو جاتا ہے شان اولیاء جن کا جواب نہیں جانا انہوں نے کہا چوڑنا مار ہے ساڑھے بزرگ بھی مار رہے تو حکیم ہے کھچ نہیں مار چل انہوں نے کہا میں کو حکیم آم ابا ویدات مایا کہ پیودا دے تو حکیم آدھے پیر صاحب دی کمیز لے آؤ ہائے 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 کوئی میں تو اڈے کدے ہاتھ نہیں بننے ہون تک پر ہون ہاتھ بن رہے ایڈی قیمتی کا ضائع نہ کر دینا حضرت پیر صاحب دی کمیز لے آؤ بڑا کوالیفائیڈ حکیم ہوں میں کمیز دیکھوں گا مرض ڈھونڈوں گا علاج کر دوں گا ایتھے بندے ساڑھے لڑ گلہ کر دینے میں کہا سونا حکیم آکھیا پیر صاحب کی کمیز لے آؤ مرض ویکھاں گا کمیز ویکھاں گا مرض لباں گا علاج کر دیاں گا کمیز ویکھاں گا مرض لباں گا علاج کر دیاں گا کمیز ویکھاں گا مرض لباں گا علاج کر دیاں گا کمیز ویکھاں گا مرض لباں گا علاج کر دیاں گا خاموش رہنا ہے بندے دا میں شکریہ ادا کرنا تیری بڑی مہربانی بڑا تکڑا آدمی ہے جناب کمیز ویکھاں گا مرض لباں گا علاج کراں گا مرید واپس لوٹیا حضرت سلطان پاک نے فرمایا کتنے تیرا حکیم اگر یہ حکیم جواب دے دیتا حکیم آنا سے تیار نہیں ہے وہ آگا کہ حضرت سلطان پاک کو میں جانا نہیں چاہتا گیا تے کلمہ پڑھا گا گیا تے کلمہ پڑھنا پائے گا گیا تے کلمہ پڑھا گا لہذا میں کافر ہی رہنا جانا نہیں کافر ہی رہنا جانا نہیں کافر ہی رہنا جانا نہیں پھر فرمایا حضور و حکیم میں پیر صاحب کی کمیز لے آؤ کمیز لے آؤ کمیز لے آؤ کمیز لے آؤ میں کمیز ویکھ کے مرض لب کے علاج کر دیاں گا کمیز میں شکایت کرا گا تہاڈی جے چپ کر گیا تھا کمیز ویکھ کے مرض لب کے علاج کر دیاں گا حضرت سلطان العارفین کو جلال آ گیا درب دی آنکھاں وچ خون اتر آیا فرمایا چپ کر اگر وہ کمیز ویکھ کے کلمہ مرض لب سکدا ہے اسی کمیز ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھا سکدے پھر آپ نے کمیز اتاری فرمایا لے جا اگر میری کمیز ویکھ کے اگر میری مرض لب سکدا ہے تے جے میری کمیز ویکھ کے کلمہ نہ پڑھے تو مینوں بھی علی دا پتر نہیں کہنا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان محققان سنت دیکھو تو خدا یاد آ جائے نیاز صاحب صحیح بدائے نے لمحے دیکھو تو خدا یاد آ ایک ساڑی آپس دی گال سی سبحان اللہ باج پاک کمیز سلطان پاک اتاری ہن اگلی گل سمجھدار لوگاں واسطے چسکے والے بندہ ایک ہاتھ تک رہندا ہے کمیز اتاری جہاں کمیز گئی سکھ دور ہوئی ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہن اگلی گل اس تو چاس او جا کے مرید آکھیا چلا ہو گیا 5 منٹ پہلے تو بڑا آکڑ کھاں سے ہن کی ہویا انہیں کہ میں ادو بھی پکا سا میں ہن بھی گل تے پکا کیوں دیکھتا تو کلمہ پڑھتا تو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا جب تو میرے سامنے حضرت سلطان پاک کی کمیز لے آیا تیرے ہاتھ میں کمیز کی میرے سامنے سلطان آپ تھے یہ ساڑھے وڈے سن نا ایک لمحے آفتے یہ ساڑھے وڈے سن سکینہ لوکاں پیچھے ٹر پے سانوں بھی نہیں پتا اس حضرت مجدد پاک دی اگر زندگی دا مطالعہ کرو اکو مسلح تے 80 سال اللہ اللہ کی تھی میں تواڈے سارے تو گناہگار آدمی جے سچی گل ہے میں پاک سر تے رکھ کے تواڈے سامنے آ گیا بہت مجرم آدمی ہاں میں وجود دا تزکیہ نفس کرنا ہوے تے میں گل آپ دے آپ نو سنانا 80 سال اکو مسلح تے اللہ اللہ کی تھی دیکھو تو 80 سالاں تو بعد وہ جگہ جتھے آپ سجدہ کردے سن نا گھس گئی 80 سالاں تو بعد مرید آ کے حضور مہربانی کرو تو نواں مصلی نہ لے آ دیاں اگلا جملہ تڑپا دے گا تانوں مجدد پاک دیاں اکھاں وس پیاں روندیاں اکھاں نال آکھیا 80 سال ہو گئے انہیں مینوں نہیں چھڈیا میں گدا نشین 80 سال ہو گئے انہیں مینوں نہیں چھڈیا میں کو چھڈا مرید مرید سی قدمہ چ بیٹھ گیا غریبی نواز لمبے سجدے کر دیو سر زخمی ہو جاندہ ہے مہربانی کرو
چلو بدل دے نہیں اینی کو اجازت دے دیو میں کپڑا سی لاں جتوں پھٹیا اتنے کپڑا سی دیاں ٹھیر ترلیاں تو بعد حضرت مجدد پاک اجازت دیتی پڑھوا دے بڑیاں دی زندگی نا صرف میرے تک نہیں رہنا فلانے میڑا تے فلانا میڑا ساڈی قوم نے تجھ کدھر لاتا ہے اصل تا مرکز نے حضرت مجدد پاک دے مرید بڑے ترلے لے میں خوشی ہوندی توجہ نال تو سن رہے ہو آپ نے پھر اجازت دیتی فرمایا بدلنا نہیں انہوں نے کہا حضور مدینے میں آیا فرمایا جو بھی ہے پر میں نہیں بدلنا میں مصلی وہی رکھنا بدلنا نہیں ٹیر ترلیاں تو بعد اجازت یہ ملی بھی کپڑا جتوں پھٹیا اتھے شاباش مہربانی آپ کی کپڑا لا دیا اجازت تو بعد میرے ال تکنا دائیں بائیں نہیں مہربانی اجازت تو بعد مرید گھر گیا تانوں گل تڑپا دے گی میری پوری تقریر بھول جاؤ گے پر یہ گل تسی تو بھولنی نہیں مرید گھر چلے گیا زنانی نو دا غسل کر وضو کر خوشبو پا لا نئے کپڑے پا پھر سائیاں دے مصلی نو ہاتھ لا پھر سائیاں دے مصلی نو ہاتھ لانا ہی اوکے زنانی وضو کیتا روشی پڑا قرآن پیر پیر شاہ دے مصلی نو ہاتھ لایا ہاتھ لا کے سیڑا تو کٹ دیتا وچ کپڑا سی دیتا مرید آدھے پیر دا مصلی چایا ٹرن لگیا تو زنانی آکھے دھاگے جیڑے پیر صاحب دے مصلی دے نالوں بچے ہوئے ایک کرنا انہیں کو ہو اصل کام تو رہ گیا دھاگے اک ہاتھ رکھ کے اندر 80 سال میرے پیراں اتھے اللہ اللہ کیتی ہے میں اچھی نہیں بولنا میرا اپنا مسئلہ تہاڈا اپنا مسئلہ ہوئے گا میں بے ذوق آدمی نہیں ہاں ہاتھ تے او دھاگے رکھ کے اندر 80 سال میرے پیراں اتھے اللہ اللہ کیتی ہے کیا کراں جیب وچ رکھاں نہیں ادب ہے بھی نہیں کھارے چ رکھاں ادب ہے بھی نہیں دکان چ رکھاں ادب ہے بھی نہیں آندا میرے وجود نے اجازت دیتی سر تے جڑی پگ پگ لا امام سی ہن سبحان اللہ مینوں زخمی دل لے کے جاواں گا ایڈی گل تے بھی قوم خاموش رہی پھر مریداں دا میں دا امامہ اتاریا پیر صاحب دے مصلی دے بچے ہوئے دھاگے امامے وچ سیتے امامہ میرے سر تے آیا پھر آندا مینوں نیند آ گئی ایک رات 17 باری زہرا دے بابے دا دیدار نصیب ہو گیا اچھی یار قاسم صاحب قبلہ نعرہ لاؤندے نے تے میں آپ آنا تقریر کریے چھڈو جی انہاں نوں پتہ ہی نہیں بولی دا کیویں نعرہ تکبیر ہاتھ چک لو 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 نعرہ تکبیر کل قیامت والے دن زمانہ بند ہو گیا تے ویلی والے ہاتھ بول رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان حضور مکی کی اہل سنت تھک گئے ہو تو تقریر چھڑ دیئے دیکھو تو خدا یاد آ جائے 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 اتنے بھی خاص جی بات ہے خاص کر کے خاص بندے نوں سنو یہ جی ایک کو پتہ لگا ولی وہ ہوندا ہے جڑا جنوں ویکھو تے خدا یاد ہو جائے ولی ہوندا ہے 4 شرطاں حضرت ولی جو لکھیاں پہلی فرمایا عمل ڈاڈا عقیدہ ڈاڈا فرمایا ایک خوددار ولی ہوندا ہے ایک ولی دی علامت یہ بھی ہے کہ او دا عقیدہ تکڑا عمل تکڑا تیسری فرمایا جاہل کدے ولی نہیں ہوندا یہ میرا حافظہ خطا نہ کرے تو شاید یا العلوم یا امام غزالی دی کسی اور جگہ تے میں پڑھیا کہ حضرت امام غزالی پاک فرمایا جڑا صوفی پہلے بنے تے مولوی بعد وچ بنے تباہ ہو جائے گا پہلے مولوی بنے تے پھر صوفی بنے فرمایا ولایت دی سلامت رہے گی تھوڑا وہ تیسری بات وہ کہ اہل سنت کے نزدیک ولایت کا کنسپٹ کیا ہے اسی ولی نو ولی کے مننے ہیں روافظ بھی ولایت کا کنسپٹ ہے خوارج میں بھی ولایت کا کنسپٹ ہے لیکن فرق ہے وہ سن لو کہ میں رافضی کے نزدیک وہ اندر ولی ہے لیکن امام ہے ولی ہے لیکن نبی تو افضل ہے ولی ہے لیکن معصوم ہے
سمجھ آئی نے؟ چلو دوبارہ سنا دینا، اوکھی تقریر ہے، سوکھیا کرنا۔ رافضی آندا ہے بھی ساڈے نزدیک جنوں اسی ولی ماننے ہیں انہوں نبی تو افضل ماننے ہیں، جس طرح ائمہ دی تعریف آدے صاحب نہ کردے نے۔ دوسرا انہاں دا کنسپٹ ہے کہ جڑا اسی ولی ماننے ہیں انہوں اسی معصوم ماننے ہیں، دوجا ہے نبی تو افضل ماننے ہیں، تیسرا امام ماننے ہیں۔ خوارج کے نزدیک ولایت کا کنسپٹ یہ ہے وہ اندر ولی ماننے ہیں اسی بھی، اب بسترے والے ولی ماننے ہیں اور مر کے مٹی ہو گئے، کر کچھ نہیں سکتے، دے کچھ نہیں سکتے، لے کوئی نہیں سکتے، بے اختیار نے۔ اہل سنت کا عقیدہ روافض کی گندگی سے بھی پاک ہے اور خوارج کی جناب نجاست سے بھی پاک ہے۔ کیا اہل سنت و جماعت کا ولایت کے متعلق بیٹا یہ کنسپٹ اپنے ذہن میں رکھے، اہل سنت ولی اسی مانتے ہیں جو معصوم غیر معصوم ہو بلکہ محفوظ ہوتا ہے، پھر ولی نبی سے کبھی افضل نہیں ہوتا۔ پھر اہل سنت عقیدہ ہے ولی اپنے مزار میں جائے تو بھی اپنے مریدوں پہ نظر رکھتا ہے اور زندہ ہوتا ہے اور مرید کی ہر جگہ مشکل کو حل کرتا ہے۔ اور پنجواں کنسپٹ اہل سنت کا ولایت کے متعلق یہ ہے ولی بے اختیار نہیں ہوتا، رب سے جو مانگے دعا بعد پوری ہوتی ہے، رب سجڑ دیا پوریاں پہلے کر دیا۔ اگر اس سے تناظر حضور غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کیتا جائے، شاہ جیلانی محبوب سبحانی جی میرے نبی سید الانبیاء نے، میں عبد القادر سید الاولیاء نے، اوے جی میں حضور حضرت جی میں میرے نبی لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تزل امم تتباشر به وتستفتح به حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد۔ آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دستا رہا مصطفیٰ آئے گا، ایک نبی آئے گا جدہ شہر شہراں وچوں والا ہوئے گا اور جدہ یار یاراں وچوں والا ہون گے۔ ایویں حضرت خواجہ حسن بصری تو لے کے غوث پاک دی ولادت دے قبل تک ہر ولی اپنے اپنے مریداں نو دسدا ہے بغداد چک بچہ آئے گا جدا نام عبد القادر ہوئے گا، اور قیامت تک دے ولیاں دی پشت جدا قدم ہوئے گا۔ اور لوگوں جدوں میرے نبی پیدا ہوئے نے اللہ نے کسے روندی ماں دے گھر وچ دی نہیں دتی، ہر گھر وچ بیٹا پیدا ہویا، پر جدوں عبد القادر دنیا تے آئے نے ہر ماں دی گود وچ بیٹا آیا، تعداد 1100، ہر پتر ولی بنیا۔ اوے کون غوث پاک نے جڑے مادر ذات ولی نے، او میرے بھائی مادر ذات ولی نے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا جڑا آندا میرے دل دی نماز ہے، او میں کہ اولو دیا پٹھیا ذرا مینوں دسنا غوث پاک مادر ذات ولی مگر 40 سال دین پڑھیا۔ غوث پاک نے 3 سال میں جنگلاں وچ گزارے، غوث پاک نے کئی سال میں درختاں دے پتے کھاندا رہیا۔ کون؟ عبد القادر حسنی سید حسینی سید نجیب الطرفین سید کون؟ عبد القادر۔ 78 سال دی عمر جدو ماں نے آکھا او میرا بیٹا ذرا دین پڑھن جانا، حضور غوث پاک پہلے دیہاڑے گئے 18 دے 18 سپارے، اگے چل کئی دنوں تو بعد وہ جڑا ماں خرچ جدو غوث پاک گھروں نکلے ماں نے فرمایا میرا پتر عبد القادر ان ملاقاتاں قیامت والے دن ہون گیاں، عبد القادر دین نبی دا پڑھ کے آنا پے گا۔ غوث پاک جدو چلے گئے 2 4 5 دن تو بعد خرچہ ختم ہو گیا، ہن غوث پاک پتیاں نال گزارا کر دینے پے۔ ایک دن جدو ماں تے ماں ہوندی ہے جڑا قافلہ جا رہا سی، قافلے والے نو آکھیا او روندی ماں دا ایک پتر ہے جدا نام عبد القادر ہے، خرچہ
میرے بیٹے نو دے دینا. جدو سارا قافلہ بڑا تلاش کیتا پر میرے عبد القادر ملے نہیں نے. ایک دن کٹے بہ کہندے لب گیا تھک تھک کے پر روندی ماں دا پتر کون غوث روندی ماں دا پتر ملیا نہیں ہے. تڑپ کے آندے نے چلو ہن کھانا انہاں پیسے دا ہی کھا لئیے. رل کے پیسے نال کھانا خریدیا کنا پیسے نال جڑے میرے غوث دی اماں نے دتے سن. جدوں خریدیا کھانا شروع کیتا سامنے غوث پاک نو ویکھ کے جوانا تو ہی آ جا. میرے عبد القادر کھانا کھان واسطے جدوں کول آئے نے تڑپ کے ایک دوجے نو آندے نے او جوانا اے پیسے کروندی ماں دے پتر دے نے جدا نام عبد القادر ہے. ادھر میرے حضرت عبد القادر جیلانی پیر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی علی حسنی و حسینی نے فرمایا اور ندیاں اکھاں نال جب ماں دا ذکر آیا حضرت غوث پاک دیاں اکھاں وس پئیاں. فرمایا اوے رل کے کھا اے لنگر اسے اے جس دا لنگر ہے او عبد القادر نہیں آ. عبد القادر میں او عبد القادر میں او عبد القادر میں غوث پاک فرماتے ہیں بچپن وچ میری پہلا وظیفہ میرا تلاوت قرآن سی. اگلی بھی نالے سن لو کل تقریر ہے لمبی نہ کرا چلو اے لمبی صحیح ٹھیک ہے جی چلن دیو پھر. غوث پاک آپ فرماتے ہیں بچپن وچ میں چلیا کردا سا صرف 11ویں دی کھیر تک نہیں جاننا. فرمایا میرے دائیں بائیں فرشتے چلیا کرتے سن. میری تربیت کے لیے جناب خضر آیا کرتے تھے. ایک شیخ سقا شیخ محمد اور عبد القادر اس وقت ایک بہت بڑے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت غوث محمد. ایک لمحے حاضر ہوندے سن اگلے لمحے غائب ہو جاندے سن. غوث پاک نے فرمایا سجنوں ایتھے کلا دا بندہ آیا ملنا آئیے. ایتھے بھی ایک مسئلہ میں حل کروں گا. کئی بندے آندے نے غوث پاک ساڈے سن میں کہ تس تے ولیاں کول جاندے نہیں. چلیے اوے محسوس کرو ایتھے بھی کوئی لنگر تے ہے نا غوث پاک دا. محسوس کرو ہر گل لفظاں چ آ ہی نہیں سکتی. سنا محسوس کیتی گل کیڑی لفظاں چ آئے گی. غوث پاک نے فرمایا شیخ سکا چلیے شیخ محمد چلیے. کتنے انہوں نے کہا غوث محمد آیا ملن واسطے. انہوں نے کہا رہا ایڈا وڈا کئی بلیاں نوں بھونکن والے بھی ہوندے نے. شیخ سکا بولیا انہوں نے کہا رہا ایڈا وڈا غوث محمد ولی میں سوال کراں گا جوابی زبان بند کر دیاں گا. شیخ محمد دی باری آئی تو دس. اور نے کہا میں کوئی عام ہاں میں بھی سوال کراں گا. ہن اگلی گل تے سبحان اللہ دھکے نال نہیں کرنی. تسی جدوں واری آئی نا غوث پاک دی تسی کی کرو گے. فرمایا چولو تسی سوال کرو گے اسی دیدار کراں گے. اسی اس نیت نال بھی کدے ولیاں کول جانا چاہیے. بس طویل دھاگے واسطے نہیں طویل دے دیو دکان بند دے ساڈا دھیان ہی ادھر وہ لینے چاہیے نے اسی بھی دینے ہاں. پر اگلی گل دھیان نال چھوڑنا میں دیدار کروں گا. میرے اللہ میرا بھائی میرے اللہ اللہ دا واسطہ میرے اللہ. غوث محمد انج بیٹھے سن تے جہاں آئے نا تینے جنے شیخ سکا شیخ محمد تے عبد القادر تیناں نوں ویکھ کے تے غوث محمد جلال وچ آ گیا. انہاں کہا شیخ سکا تیرا نام ہے میرا نام ہے. فرمایا جا کافر ہو کے مرے گا. سوال تباہ دے چوڑے سن نا. جا کافر ہو کے مرے گا. شیخ محمد تیرا نام یہ میرا نام. فرمایا جا دنیا نال ہو کے مرے گا. اور چپ کر کے بول مرکز جامعہ قادریہ نہیں بھی چھانا لیا. جب غوث محمد کی نظر میرے عبد القادر نے پئی کھڑا ہو کے قریب آ کے عبد القادر ہاتھ تک کے کر میرے عبد القادر ہاتھ تک کے کیتا چپ کے سینے نال لایا. فرمایا ایک کافر ہوئے گا ایک دنیا دار رہے گا تو. فرمایا قیامت تک اور تیری ولایت کا ڈنکا سلامت رہے گا. پڑھ کے غوث پاک واپس آئے. کتوں آئے؟ ایک خطابت بھی ایک وحبی شے. میں تو جتوں تک نہیں ہے بھی سچی جی یہ بھی نہیں بھی اندا کوئی لمن تعلق نہیں. یہ مالک جنوں دے دے
غوث پاک پڑھ کے آئے تو بندے آندے ہی نے نا منڈے نال تقریر کرو. غوث پاک آکھیا سی کدے کیتی نہیں. رات ہوئی خواب وچ میرے نبی آ گئے. رات ہوئی جدو خواب وچ میرے نبی آئے نے سرکار نے فرمایا میرا بیٹا عبد القادر ذرا خطاب کرو نا. عرض کی تھی نانا جی میں کدے خطاب کیتا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عبد القادر ذرا منہ کھولنا. جہاں جناب غوث پاک نے منہ کھولیا میرے نبی اپنی لبابے دہم دے 7 قطرے. کنے قطرے 7. غوث پاک نے فرمایا پت ہن تا تقریر کرنی پے گی. صبح ہوئی حضور غوث پاک جدو ممبر تے آ گئے خطاب شروع کر دیتا ہے. جدو کوئی چنگی تقریر ہوے پھر بندے نے کیا کہنے مولانا کیا کہنے خطیب صاحب کیا کہنے قاری صاحب. پہلے دن جدو خطاب کیتا سیدہ دے پتر عبد القادر نے پورے بغداد وچ ہر گلی وچ زمانہ ہوندا کیا کہنے عبد القادر نے. آپ دا جامعہ بھر گیا گلیاں بھر گیا چوک بھر گیا. ایک وقت آیا لاکھ دے مجمع نو تقریر غوث پاک کر دے سن. سبحان اللہ مٹھی آکھو. وہ کوئی تعمیری گفتگو سنیا کرو نا سر تو بغیر. لاکھ دے مجمع نو غوث پاک. پھر کرامت کی ملی جے میں پہلا بندہ غوث دی تقریر دھیان نال سندا سی آخری بندہ تک بھی حضرت عبد القادر دی آواز آ رہی ہے. تو صرف حضور غوث پاک دی خطابت میں نہیں پتا تجھے کئی بندے کئی وچ 2-3 بندے حرام کر رہے ہیں. غوث پاک دے مجمع سودا کوئی نہیں سی. جویں غوث پاک دی نظر ظاہر تے سی نا ایویں عبد القادر دی نظر مہربانی باطن تے بھی سی. غوث پاک جانتے سنا بندہ کیویں آیا آ کیویں آیا ہے میں تو نہیں جاندا. غوث پاک جانتے سن تے شیخ احمد آندا او صدقے ساڈیا تو یار گل. شیخ احمد آندا میں گیا نا تے لاکھ بندہ بیٹھا سی پیچھے جا کے میں بیٹھ گیا. حضور طاہر صاحب آپ دی نظر. شیخ احمد آندا نے جدوں میں پیچھے جا کے بیٹھا نا میں اس واری غوث پاک نو پڑھیا جی بڑا دل نال تے خیرات بھی ملی. شیخ احمد نے جدوں میں پیچھے گیا نا تے بیٹھا سا تے غوث پاک تقریر کر رہا سن. میں دل وچ سوچیا تقوی کی ہے. تقریر چھڈی تے تقوی شروع. سمجھ تو کوئی نہیں آئی. سن پھر لو تقوی جب بیان ہو رہا سی میں دل وچ سوچیا عشق کی ہے. تقوی چھڈیا عشق شروع. عشق بیان ہو رہا میں دل وچ سوچیا فنا کی ہے. عشق چھڈیا فنا شروع. میں دل وچ سوچیا بقا کی ہے. فنا چھڈیا بقا شروع. میں سوچدا گیا منبر تے بیٹھ کے حضرت عبد القادر سناندے گئے. میں سوچدا گیا منبر تے بیٹھ کے عبد القادر سناندے گئے. میں سوچدا گیا منبر تے بیٹھ کے عبد القادر سناندے گئے. اوے ویلی آیا نہ کرو میرے جملے دا قتل پھرانا. حضرت شیخ احمد نے لاکھ مجمع دے پیچھے بیٹھ کے میں سوچدا گیا عبد القادر سناندے گئے. میں سوچدا گیا عبد القادر سناندے رہے. تھوڑی دیر تو بعد میں سوچنا بند کر دیتا. حضرت عبد القادر جیلانی کھڑے ہو گئے منبر تے کھڑے ہو کے فرمایا شیخ سے کہا کھڑا ہو. میں کھڑا ہویا فرمایا کی ہو گئی. سوچدا تو جا سناوندا علی دا پتر جائے گا. نعرہ غوثیہ فیضان غوث اعظم فیضان حضور قبلہ مکی کے عالم سنت. اس واری جڑا رسالہ حضرت صاحب چھاپے نور النبی او دے وچ بھی یہ گل میں آپ پڑھی ہے. حضرت فرید پاک دا تعلق بھی غوث پاک نال بڑا ڈاڈا سی. وہ کدے کدے موڑ جاندے جو بڑا تے چاہیے. فرید پاک دا ڈاڈا تعلق سی. کیویں بھائی فرید پاک بغداد گیا تے انہاں دناں تعمیر ہو رہی سی حضور غوث پاک دے مزار دی. اوے فرید پاک فرید پاک فرید پاک فرید پاک نیڑے رہندے ہو نا. آپ نے وہ ظاہری گل ہے اتھوں دے ظاہری گل ہے آپ نے اچھا لباس اتاریا. وہ جڑے مزدور عبد القادر دے مزار دی تعمیر کر رہے سن نا انہاں والے کپڑے پائے فرمایا سجڑو اسی بھی تواڈے نال دے گا. اٹاں سیمنٹ انہاں نال پھٹے اوے مثال دے رہا تانوں رسے بننے ساری مزدوری. شام دا ٹائم ہونا حضرت غوث پاک دے بڑے پتر سیدی عبد الرزاق جدو دیہڑی دین لگدے نا بندے 8 تے نظر آونے 7. سمجھ کوئی نہیں آئی تے مڑ بولو. مزدوری 7 نو بندے 8 پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن. ایک دن مزدوراں نے آکھیا جناب بندے اسی دنے 8 ہونے ہاں تے مزدوری والے 7. بڑا سونا ایک جوان ہے ساری دیہڑی مزدوری کرتا ہے پھر چلے جاتا ہے. ایک دن ہویا سیدی عبد الرزاق پاک فرمایا فرید تعارف کرواؤ. تعارف کروایا ہونا کیونکہ خطیبانہ لہجے وچ کلام کرن دی چس اپنی ہوندی
فرمایا سجنا کم نہیں کرتا کرنا فرما مزدوری نہیں لینا انہاں کہا جناب سانو روز ہی لب دیئے تانوں کوئی نہیں لب دی تے چپ کر جاؤ نا کی ہو گیا فرمایا سانو کیویں حضرت غوث پاک دے بڑے بیٹے فرمایا مزدوری میں دینا پیسے میں دینا حساب میرے کولے کاپی میرے کولے لکھنا میں ماں تانوں کیویں سوچ حضرت عبد القادر دے غلاماں حضرت فرید پاک نے فرمایا او شہزادے اے مزدوری پیسے دی شکل وچ لب دیئے پر مینوں مزدوری جے میں خدمت کرنا غوث اعظم دے دربار دی اللہ نے خدمت غوث اعظم کی وجہ سے اتنے ولایت میں میرے درجے بلند کر دیے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نعرہ غوثیہ فیضان غوث اعظم حضرت فرید پاک میاں نے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سبحان اللہ میرا خالق کا صبر ہاں رل کے تسی بھی حضرت شہنشاہ بغداد دی بارگاہ چرچ کرو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر بولو میرا خالق کا صبر چولی کو میری پھیر دو جنہ جنہوں چاہیدہ لنگر چولی کو میری پھیر دو ورنہ کہے گی دنیا چولی کو میری پھیر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا یہ تھے غوث پاک امام یافی فرماتے ہیں حضور غوث پاک نبی مصطفیٰ جس طرح سراپا معجزہ تھے غوث پاک اس طرح سراپا کرامت تھے غوث پاک کروٹ لیتے تھے تو کرامت کا ظہور ہو جاتا تھا سراپا کرامت بس نہ کریے ان ٹائم بابا ہو گیا بے سوری تقریر تو بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں غوث پاک اچھا ایک کرامت ہے ایک ادھی کرامت سنا دینا چلو عام مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اور زندوں کام پٹھا ہو گیا لے واہ بھائی واہ زندوں کو بھی مردہ کرتے تھے ان مردیاں کیا میں زندہ کرتے سنو کردستان دے عیسائیاں کو گئے نا غوث پاک فرمایا کلمہ پڑھو انہاں کا جناب ہے ایویں نہیں کالے نہ پاؤ ساڈا ایک سوال ہے وہ حل کرو فرمایا دسو انہاں کا تواڈے نبی فرمایا میری امت کے علماء پتہ نہیں یہ جملہ جلدی سے بولیا جاندا مثل لفظ نہیں فرمایا تمہاری امت کے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے کمالات کے مظہر ہوں گے تے لہذا مہربانی وہ تو مردے زندہ کر دے سن تسی بھی کر لو گے او سنو غوث پاک فرمایا چلے ہو گئے ہو ایک کام ہے جڑا سانو بیان دے جے چلا حیدر حضرت عبد القادر جیلانی پیر پیرا میرا میرا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر فرمایا چلو نہ کس مردے دی قبر پہ جانا ہے بس میرے سے راضی رہنا میں تقریر خود لے آیا نا حضرت عبد القادر جیلانی لے کے عیسائیوں نے اس مردے نو ذرا زندہ کرو نا میرے غوث فرمایا کم بے اذنی کھڑا ہو نا تینو زہرا دا لال بنا دے کھڑا ہو نا تینو سیدہ مصطفیٰ کریم دا شہزادہ بنا دے چا مردہ زندہ ہویا اور میں پڑھو کلمہ عیسائیاں پڑھیا
بولا نے عیسائیاں جدو کلمہ پڑھا، عیسائیاں جدو کلمہ پڑھ کے کی ہویا؟ مسلمان بنے، اوے سنی بنے، اوے قادری بنے، بھلا مسلمان بنے، سنی بنے، اللہ قادری بنے۔ جب آدم عبد القادر دی اب پہ بیعت کر کے اندر حضور ساڈا بچہ انہوں پھوک مارو، غوث پاک اس بچے نو پکڑیا، بس قریب لائے ہو، مہربانی ادم توجہ نہ کرنا۔ غوث پاک اس بچے نو پکڑیا، اُدھی گردن تے ہاتھ رکھ کے حضور غوث پاک نے دعا دے کے فرمایا چاہو کہ یاد رکھو گے ہن قیامت تک میرا نام بھی سلامت رہے گا، اس بچے کا نام بھی سلامت رہے گا۔ آیا ویلی لکھا دا غیرت نوجوان میرے جھولے ضائع نہ کرنا، جس بچے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے عبد القادر نے دعا دیتی ہے، اس بچے دا نام زمانہ صلاح الدین ایوبی دے نام تے جاندا۔ اب بولا نے صلاح الدین ایوبی، آخری وقت صلاح الدین ایوبی دا چار پائی تے جدو موت آئی ہے، ایک قریب ایک بیمان آکے آدھا ویخو صلاح الدین انیاں جنگا چکے آدھے شہادت نہیں ملی، انیاں جنگا چکے آدھے نہیں جناب اتھے جنگا شہید نہیں ہویا، آج چار پائی میں میری جان نکل رہی ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی دا تاریخی جملہ فرمایا چپ ہے، جس گردن تے ہاتھ عبد القادر دا لگے آئے ہوئے، چپ بندیاں نو شکریہ، چپ بندیاں نو سلام، اور جس گردن تے ہاتھ عبد القادر دا لگے آئے ہوئے، کسے کتے دی تلوار اور گردن کٹ نہیں سکتی۔ اے مردیاں نو زندہ کیتا، او زندیاں نو مردہ کرتا سی۔ تھکے بیٹھے بندے سبحان اللہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بندے بڑے حضرت پاک اچھی سبحان اللہ۔ چلو جناب شہزادیو سنو، زندہ نو مردہ او جتھے اللہ والے رہندے ہو نا اوتھے دو چار چوڑ بھی رہندے نے۔ اے میں جھوٹ تے نہیں آندا، اے ویسے تسی نام بھی سیر لاؤ مینوں پتہ ہے، اے پکی تھکی گل ہو ہی نہیں سکدا۔ وہ جڑے دو چار چوڑے انہاں نوں عادت ہوندی، کتاب رضویہ میں حدیث شریف پڑھی، سرکار فرمایا منافق دی علامتاں وچوں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ دے بندیاں دا دشمن ہوئے گا۔ ادھر قبلہ توجہ، بس انہاں کہے غوث پاک ادھر بھی عبد القادر، ادھر بھی عبد القادر، ادھر بھی عبد القادر، اس چوک چ بھی غوث پاک، اس چوک چ بھی غوث پاک، اس گلی چ بھی غوث پاک۔ جیڑا بندہ ملے عبد القادر غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک، وہ بڑے بندے بہ جاندے نے یار کچھ کریے، انہاں کہ چلو رل جانے، رل کے کریے تے کر سکنے ہیں، کلے کلے نہیں۔ لے جا میرا آفدہ ہے، گل سچی سنا رہے ہیں تو انہوں کٹا نہیں چھڑ رہے۔ انہاں کہیں نہیں کریے، غوث پاک بڑے مردے زندہ کر دیں، نبڑ لینے آپ ایک منڈے نو چاٹ دی چاٹ مارنے ہیں، چاٹ دی چاٹ مار کے اتنے جناب منجی دے پا کے اتنے جناب کفن شفن دے کے بو بو تو لاڑا لاڑا تے پٹن پٹیا، سمجھتے گئے ہو کر کے تے بو بو پانے ساڈا مر گیا تے غوث پاک جنازہ پڑھاؤ گے تے جہاں جنازہ مکمل ہو جائے گا اسی ہاتھ تو پڑا کے رکو رہ ایڈے بڑے غوث زندے تو پڑھتا جے، پر انہوں نے کی پتا ہوئے ادھر جدو غوث پاک پیر پیران میرے میران پیر پیران پیران انہاں لاڑا لاڑا ایک منڈے نو آکھیا مارو تے منجی تے پی گیا، انہاں بو بو پٹن پٹا ٹوٹو موٹو سمجھ تے گئے ہو، گڑ بھی میری زبان دائرہ ہے وچ رہندی ہے، نہیں تے بڑا کوئی وکا جڑا لاڑا لاڑا ساڈا مر گیا ساڈا مر گیا، ساڈے دا مطلب ہے جڑا ولیاں نو بھونکے انہاں دے ماری جاندے نے، ساڈا مر گیا مر گیا مر گیا لاڑا لاڑا پائی۔ غوث پاک جنازہ پڑھنا ہے، فرمایا بالکل پڑھاں گے جنازہ۔ بس ادھر حضرت عبد القادر جیلانی کا خبر گئی، ادھر اس بچے کو جنازہ پڑھو نا، حضرت عبد القادر جیلانی پیر پیران بے سوادہ نہ میں نہ کریا جے میر میرا محبوب سبحانی کچھ پہ نفانی کندیے نورانی
الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ سنی والحسینی فرمایا ذرا چلو نا جنازہ پڑھو نا جہاں سامنے چارپائی رکھی ہے زندہ لڑکے نو چارپائی تے لٹایا حضور غوث پاک نے فرمایا پڑھیے جنازہ انہاں کہا جی پڑھو میرے غوث فرمایا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے دعا واسطے اس میت 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 ادھر میرے حضرت عبد القادر جیلانی فرمایا دعا واسطے اس میت حضر دے حضرت عبد القادر دی زبان چ لفظ میت نکلیا رب نے فرمایا اسرائیل جلدی جا اسی سجنا دی گھڑ لگا نہیں دیں دے او اسرائیل ذرا جلدی جانا اسی سجنا دی گھڑ لگا نہیں دیں دے جانا پیر پیرا سلام پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سامنے ایک منافق دوڑ کی آیا رکھ جا جنازہ زندے تک پڑھیا نے کہ اب پڑھ دا حضرت عبد القادر مسکرا کے فرمایا اوے چلیا میں علی دا لالا زادا دا بیٹا ماں اسی زندیاں دا جنازہ نہیں پڑھ دے اسی زندیاں دا جنازہ زندے زندے بولو اسی زندیاں دا جنازہ نہیں پڑھ دے انہاں کج پڑھیا پیا جے اج پڑھیا پیا فرمایا چلے ہو گئے ہو پنگے نہیں لئی دے فرمایا دیکھو میں تو زندے دا جنازہ نہیں پڑھیا چار بھائی تو کپڑا ہٹایا چہرے تو جہاں کپڑا ہٹایا سارے قدمہ سے آج کے غریب نواز ایتا زندہ سی مر کے نہیں گیا فرمایا زندہ سی ہے نہیں زندہ ہے نہیں کیوں فرمایا اے تسی ساڈے نال پنگے لیندے ہو من عادلی ساڈیاں لڑائیاں تے رب لڑدا ہے اے ظالما اے جدوں لے کے آئے سو زندہ ہے پر جدوں میری زبان وچ لفظ مطلب میت آیا رب نے دینو کفسی انسری وچوں کڈ کیا میرا بندہ جدوں زبان وچوں لفظ کڈ دے اللہ سجنا دی کنڈ لگن نہیں دیندا سجنا دی کنڈ لگن نہیں دیندا بس جنوں مردہ عبد القادر کہے ہن قدمہ چ ڈگ پے سن فریاد او پیراں دیا پیرا ایتھے بہ کے دھیان میرے ال گھٹ رکھو ایک واری بغداد دے بادشاہ دھیان تے کرو یار دھیان نہ پڑھو گے تو دل پاک ہوئے گا سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرضی سنی کر تھر کے بیڑا اڑیا میرا بچ کپڑا مچنا بندے تر کے قدم چڑکے اندر شاہ جیلانی او محبوب سبحانی تے میری خبر لیا چھٹ گئے مرید منہ تھلے کر کے چپ کر کے بیٹھ جائے جدا احساس تانا کرنا تعلق ہے وہ بھی بولے جدا بصیر پور نہ تعلق ہے وہ بھی بولے جدا حضور صلی اللہ پاک نہ تعلق ہے وہ بھی بولے سارے بولو پیر چلابے اور دھیان کرو پیر اور منڈیوں تسی بھی بولو پیر چلابے پیر
کامل باہو. سبحان اللہ. سجو کھبے تسی لبنا ہے, اگوں میں لبنا ہے, سامنے میں لبنا ہے, سجو کھبے تسی بندہ لبنا ہے. چپ کر کے بیٹھا ہوئے حساب لاواں گے کتھوں آیا ہے. پیر چلا دے شاباش. جوان آدمی بزرگاں نال تے گل ہی نہیں. پیر چلا دے کامل باہو. اور تھوڑا آواز کھولو. پیر چلا دے کامل باہو. او پیر چلا دے کامل باہو. او جی گدی رکھ دے تڑکے. یہ تھے میرے غوث پاک, یہ تھے میرے غوث پاک. اجے جن بندے بیٹھے ہوئے انہی گلاں مینوں یاد نے, کٹا نہیں چھڈیا میں سچی گل. یہ تھے میرے غوث پاک. سید کبیر الدین شاہ دا جدو بیڑا تاریا نا غوث پاک, تے پھر حضور ارشاد اللہ سرکار گجرات والے, میں انہاں دے مزار تے گیا الحمدللہ. 650 سال دا فرق ہے حضور غوث پاک دا تے حضرت سید کبیر الدین شاہ دا. ایک بندہ میں نے ملیا, انہوں نے کہا چلو مولوی جھوٹ ہو بولو جڑا منہ تے پھبے. ایڈا وگڑا جھوٹ بول, 650 سال دا فرق ہے تے ایدا کتے بیڑا تراتا. او میں کیا بیڑا ڈوب جائے تیرا. حضور غوث پاک نے جدو سید کبیر الدین وضو کروا رہا سن تے دوران وضو پوچھیا سی حضور آب حیات کی ہے؟ فرمایا ساڈا وضو والا پانی. 650 سال دا فرق کڈوں ہاں میں. فرمایا ساڈے وضو والا پانی. انہاں کہا حضور پانی یہ آب حیات ہے؟ فرمایا کبیر الدین حضور حکم ہوئے. فرمایا پی جا, جا اللہ تیری 650 سال عمر بتا دے گا. بس یہ تے گل. اس واسطے اے نے ولی, یہ نے ساڈے وڈے. 2 نمبر پیراں نال جنہ ساڈا اہل سنت اس ٹائم کروڑا ارباں پیسہ خرچ کر رہے. ارباں. میں پورے پاکستان وچ جان والا آدمی ہاں. سیدی فقی اعظم دا صدقہ کریمہ دا میرے تے بہوں کرم ہے. میں وینا کی ہو رہا. بہت کم آستانے نے حضور سیدی فقی اعظم جائے, بہت کم آستانے نے حضرت خلیفہ شریف جائے, بہت کم آستانے, گنتی دے گنے جان شاید, ورنہ خلاص ختم. بس دکانداری ٹکر سیدھا اور بڑے کام نے پیرن کرنے والے. غصہ تو نہیں کردے نے, میں کسی دے پیر دی نفی نہیں کیتی, میں تو 2 نمبر دھوتا ہے. ٹھیک ہے. اس واسطے بھائیو کس میں اصلی پیر محمد ویس دیا نسلاں قربان. میں پگلا گل کی عزت ہے نا, جتھے اللہ دے کامل ولی دے ایک واری قدم لگن اتھوں دی مٹی دے کروڑواں ذرہ بھی ساڈیاں نسلاں تو والا ہے. ٹھیک ہے. اصل آپ پیر لوگ نے ساڈا کروڑا روپے جس قوم نے لکھاں روپیہ کاری شہر نو دینا ہوئے, چھڈو جی ہن تقریر نویں شروع ہو گئی ہے. مینوں مل دے اے کیڑی گل جنہیں 40 لاکھ شہباز قمر فریدی نو دینا ہوئے, تانوں کی پتا وہ قوم کدھر جائے گی؟ جنہ دے مدارس دے اندر طلباء ایک ایک ٹائم دا تانوں پتا ہے درویش کدے کھانا بھی نہیں کھاندے. او میرے ابا جی مدرسہ بنایا ہے, مینوں پتا ہے. مہینے بعد مینوں آندے پتر 5-7 تقریراں مینوں بھی دیا کر. ہاں 80,000 بل آ گیا, 1.5 لاکھ. یہ میں سچی ممبر تے بیٹھا واللہ میرے والد صاحب میری فیملی تے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے اپنی جیب وچوں. کئی میں سچی سوچنا یار صدقے حضور سیدی فقی اعظم تہاڈی کرامت تو. سمجھدار بندے نال گل ہے, جڑا بالکل چسکے چسکے لین آیا وہ تو ہو گیا کام سارا. سچی دسنا یہ تانوں کی پتا, کدے آ کے پوچھا ہی نہیں. اسی سمجھنے ہیں ساڈا صدقہ خراج جڑا نا پیرا فقیراں تے لگدا ہے. نہیں تیرے صدقہ خراج دا سب تو زیادہ حقدار وہ غریب دا پتر ہے جڑا دین پڑھ رہا.
اور تیرا کی خیال ہے بھی 100 روپیہ دے کے تو کی ہے؟ نا 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 نا، علماء دی خودداری ہے تیرے بوئے تے کدے نہیں گئے، یہ علماء دی خیرت ہے کہ تیرے دروازے تے جا کے کدے سوال نہیں کیتا جی او چوری صاحب 250 200 چھڈو جی تساں 100 بھی نہ دیو، یہ نظام مالکاں چلاونا۔ مٹھے مٹھے بولو ویلی لکھا، میں جھوٹتا نہیں پیاندا، اللہ دی قسم اج تے سارے مر جائے، یہ پھر بھی چلنا کیوں؟ مالک ستے پے نے۔ مینوں سچی دسیا جی ایمانداری نال، میں تہاڈے نال کوئی 1.5 گھنٹے دے قریب خطاب شاید کر چکا، یہ تھوڑا ہے جی، یہ 1.5 گھنٹہ تو میں پورے سال جو تقریر نہیں کی تھی، 1.5 گھنٹے دے قریب میں خطاب کیتا ہے۔ یار کوئی پوری تقریر چھڑ دیو، ایک گل تے عمل کرے گا خیر ملے گی۔ او بولو بولو، تانوں بھی ملے گی تے سانوں بھی، صرف سانوں نہیں ہوئے جنہاں ساڈی خوراک تے اس ویلے خرچ کیتا، جنہاں سانوں پڑھ، یہ میں سچی گل پہ آنا، یہ نے دین دے مدارس دینیاں۔ اور ایک حدیث شریف میں سنا رہا، اس تو بعد مینوں نہیں پتا تہاڈا مزاج کس پاسے، میرا مزاج کس پاسے، گل میں سچی کراں گا۔ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے، میرے نبی قسم چک کے فرمایا جڑا دین تے خرچ کرے نا، او دے مال وچ کدے گھاٹا نہیں پے سکدا۔ کنوں کنوں تہاڈے چ میرے رسول دی قسم تے اعتبار ہے؟ 1 2 3 4 5 ویکھیا جے ویکھیا جے ویکھیا جے، میں ہاتھ تاں کھلارے نے، پکی گل ہے؟ اے ہاں نا سر لاوا کی ہو گیا سجڑو، میں تہاڈا مہمان ہاں، تہاڈا بھائی ہاں، تساں میرے مہربان ہو، میری تقریر سنو۔ قسم اٹھائی جتوں چلو میرے نبی فرمایا قسم چک کے آنا، جڑا دین تے خرچ کرے کدے اودے مال وچ گھاٹا۔ ایک حدیث چلو مینوں ہور آوندی سنا دیاں، چاس نہ آوے تے سارے پیسے واپس۔ وہ گل کٹنی چھڈی، گل میں کر رہا، بھجا تے پائی نہیں سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بلال پاک صحابی سرکار فرمایا بلال جڑا دین تے خرچ کرے نا کدے کمی نہیں آتی۔ حضرت بلال پاک ایک یہودی دی دکان تو گئے، انہوں نے کہا جنہ سودا کٹ دے پیسے سویرے دیا گے، پیسے انہیں کہا جناب میری دکان ویلی نہ کرو، ادھا کو اج لے جاؤ، ادھا کل، ادھا کو پرسوں۔ حضرت بلال پاک او دے جناب یہودی دے جناب دکان چو ساری دکان ویلی کرتی، غریباں نو، یتیماں نو، مسکیناں نو، دینداراں تے خرچ کیتا۔ انہوں نے آکھیا بلال پاک پیسے، بلال پاک آکھیا سی مینوں تو حضور آکھیا جڑا دین تے خرچ کرے۔ ہائے 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 واہ بھائی واہ، مینوں تو مصطفیٰ فرمایا سی کمی نہیں ہوندی۔ تے بظاہر تے جیباں دوویں خالی نے، تے سرکار نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا سی تے کی بنے گا؟ انہوں نے کہا بلال او بھائی اللہ دا واسطہ، بلال جے سویرے تو پیسے نہ دیتے تینوں غلام کرنا، ویچ دینا، جڑے پیسے ملے میں قرض لا لینا۔ بلال پاک حضور کو آئے، او ادھر بھائی میرے اللہ، بھائی میرے اللہ، انج نظرہ جھکائیاں، سرکار فرمایا سجنا حضور حکم ہوئے، فرمایا کیویں ٹھلا ہے پریشان ہے؟ حضور تسی آپے تو فرمایا سی جڑا دین تے خرچ کرے کدے گھاٹا۔ میں 5-7 بندیاں دی عدم توجہ کھا رہی ہے، عدم توجہ کھا رہی ہے، کھا رہی ہے۔ پھر حضور میں تو ان دی دکان چوں لیندا رہا تے دین تے خرچ کیتا ہے، غریباں دی خدمت کیتی ہے، ہن ہویا وے کہ پیسے منگن آیا تے پیسے کول کوئی نہیں۔ تے سرکار فرمایا اچھا بلال جے تو پیسے نہ دیتے تے انہوں نے کہا حضور، بلال پاک عرض کیتی حضور، انہوں نے آکھیا میں مڑ تینوں بیچ دیاں گا۔ سرکار فرمایا ساڈے ہوندیاں مینوں واپس کر دیو، تانوں سنن دا وال نہیں آیا۔ ساڈے ہوندیاں ہاں چل بلال تے چھڈ، ہن دس پیسے لاونے کیویں نے؟ حضور میں مدینہ چھڈ دینا۔ کیوں؟ حضور جدوں تسی لاتے میں آ جاؤں گا۔ ہائے ہائے حضور جدوں تسی میرا قرضہ اتارتا میں آ جاؤں گا۔ میرے نبی مسکرا پے، سرکار نے فرمایا بلال جب تیرا یقین کامل ہے تو مالک کانڈ نہیں لگن دیتے۔ فجر دی نماز حضور پڑھی، نکلے تے ویکھیا تے ایک غلام حضور دا 10 اٹھ لے کے آیا، مال نہ لدے۔ کنے اٹھ؟ 10 اٹھ لے کے آیا تے حضور دی بارگاہ وچ پیش کرتے۔ سرکار فرمایا سلمان، حضور حکم ہوئے، فرمایا سدو بلال نو۔ نہ تو ایک دیتا، مالک تینوں 10 دے دیتے نے۔ ایک حدیث میں اور سنا دیاں، اور میں جان کے تقریر لمبی کرن دیا سچی۔ غزوہ تبوک آخری غزوہ سی حضور دی حیات طیبہ دا،
حضرت عثمان غنی پاک سرکار کہڑا دین تے خرچ کرے گا؟ یہ مطلب ہے بندے کٹھے کر کے دین واسطے منگنا بدعت نہیں ہے. سرکار میں کہڑا حضرت عثمان پاک حضور 300 سنے سازو سامان مسکرا پہ حضور. مدینے والے نبی پھر اعلان کیتا. یہ مطلب ہے بار بار اعلان کرنا بھی ماڑی گل. حضرت عثمان پاک پھر کھڑے حضور 300 اور دیتے عثمان پاک نے. تسی سبحان اللہ کہہ دیو بھائی تہاڈی 600 حضور اعلان پھر کیتا. او بھائی چس لو حضور دی حدیث پاک دی. پھر عثمان پاک کھڑے حضور 300 اور تے نالے ایک اور گل کرتی حضور جڑے صحابہ 40 نال جان گے انہاں دے بچیاں دا راشن کپڑے جُتیاں او بھی اسی دیاں گے 900 اٹھ بھی دیاں گے 60,000 دینار بھی دیاں گے. واہ بلے ادھر عثمان غنی پاک دینار لے آندے. میرے نبی انج عثمان پاک دا مال جھولی چ رکھا انج حضور پکڑ رہے پکڑ کے تے میرے نبی دی اکھاں وس پیاں. کریم ہاتھ چکے بس بھائیو تقریر کر یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو میرا کریم رب ہے. اگر قیامت والے دن حساب لینا ہوئے تو میرے ابو بکر دا لے لیں میرے عمر دا لے لیں میرے علی دا لے لیں میرے طلحہ دا لے لیں. جب میں کعبہ دی قسم ہے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے اللہ عثمان نے تیرے دین کے خرچ کیتا ہے. میں تیرا نبی دعا کرنا بغیر حساب تو میرے عثمان نے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. کی خیال ہے سمجھ آئی نہیں؟ اس واسطے میرے بھائی اے مراکز نے اللہ دے ولیاں دے ڈیرے اے او جگہ ہے جتھے خیرات ہے جتھے لنگر ہے جتھے برکت ہے. جتوں ایک غریب دا پتر جدوں دین پڑھ گیا تواڈے 5,000 نال 10,000 نال 20,000 نال 30,000 نال قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. تے قبر وچ بھی مالک آکھن گے تو ساڈے دین تے خرچ کیتا سی. پہلا تو آپ نیکی اس دا حکم دیو جڑا آپ کرو. پہلا آپ دے سارے دے لنگر جڑا بالکل میں سب تو پہلے عیسیٰ